روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزے کی اصل حقیقت اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے خالی بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، اور ساتھ میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، سود و رشوت کے لین دین سے، دل آزاری سے، ہر طرح کے حرام کام سے بچ کر روزے کو پاکیزہ، صاف ستھرا اور پیور بنانا ہے، تاکہ اس روزے کا ہمیں کچھ فائدہ بھی حاصل ہو۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی رضا ہے۔ چند ایک مسائل روزے کے عنوان سے ضروری عرض کرتا ہوں، جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، اس کو یہ یاد نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور بھول کر وہ کھا پی لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو یاد ہی نہیں ہے میں روزے سے ہوں، تو بے شک 4 گلاس پانی کی پی کے بالکل یاد ہی نہیں ہے، پینے کے بعد یاد ہے میں تو میرا تو روزہ تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر کسی کو روزہ دار ہونا یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اب اگر غلطی سے بھی اس کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی اگر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، غلطی سے بھی، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ تو یہ ایک پرنسپل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے، اس کے پیش نظر آپ دیکھ لیں۔ عام طور پر لوگ اس میں مطلب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا ہے یہ نہیں ٹوٹا۔ تو اگر آپ کو نہیں یاد تھا کہ آپ روزے سے ہیں، اب آپ نے کھا پی لیا اور بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ تھا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں اور آپ کلی کر رہے تھے، آپ کا دھیان کہیں اور تھا، اچانک پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور سوال جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے، ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا یا ویکسین لگوائی، جیسے کووڈ-19 کی ویکسین وغیرہ آج کل لگ رہی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کسی نے لگوائی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد لگوا لی جائے، ویکسین لگوائیں یا انجیکشن لگوائیں یا ڈرپ لگائیں، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد۔ لیکن اگر کسی نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا یا ویکسین اس نے لگوائی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا اصل مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں آپ سوشل میڈیا کم سے کم استعمال کریں، بلکہ نہ استعمال کریں، موبائل فون کا استعمال کم کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ کیوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن نازل فرمایا، تو قرآن اور رمضان یہ دونوں اپنے پڑھنے اور روزہ رکھنے والے کی قیامت کے روز شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا مالک میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا،
اور روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن میں گناہ کرنے سے روکے رکھا، تو ہماری سفارش، ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ قیامت کے روز ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس میں روزہ دار جو ہوں گے ان کو آواز دی جائے گی کہ آپ اس دروازے سے آ کر جنت میں داخل ہوں۔ تو روزہ جو ہے اس کے اصل ثمرات کو حاصل کریں۔ اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیونکہ ہم لوگ عبادت کے عادی نہیں ہوتے نا، کسی چیز کی عادت نہ ہو تو وہ چیز جو ہے وہ مشکل محسوس ہوتی ہے، وہ نفس پر گراں گزرتی ہے، اس میں مشقت ہمیں تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم حج پہ چلے جائیں، حج عمرے پہ چلے جائیں، تو وہ لوگ جو یہاں پر نماز کے پابند ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور عبادات کا انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہوا ہے، تو وہ حج پہ جاتے ہیں تو انہیں اتنی زیادہ مشقت جو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بیچارہ یہاں پر نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا اور عبادت کا اسے ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو عبادت کا عادی نہیں بنایا، تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یار کدھر پھنس گیا ہوں میں، اب یہ دن رات یہ وہ، تو وہ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے تو ان کو چین نہیں آئے گا، وہ کہیں گے یار یہ میں تو پتہ نہیں کتنی بڑی مشقت میں پھنس گیا ہوں۔ تو اسی طرح جب رمضان شریف کے چاند نظر آتا ہے تو ایک دم شوق کے ساتھ عوام امنڈ آتی ہے مساجد کی طرف، لوگ شوق ہوتا ہے نا، ایک دم شیطان قید ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے شیطان کو۔ تو اس کی ایک بہت بڑی مثال ہم سب دیکھتے بھی ہیں کہ ایک دم مسجدیں بھر جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، یار رمضان چاند نظر آ گیا ہے، تراویح بڑے شوق کے ساتھ آتے ہیں۔ اب وہ ایک دن تراویح پڑھتے ہیں نا، تو تراویح میں کتنا پڑھا جاتا ہے، سپارہ یا سوا سپارہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا، ظاہر ہے اگر آرام سے پڑھا جائے کہ کچھ سمجھ بھی آئے تو پھر اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں، تو پہلے دن ہی جو ہے نا وہ بندہ کہتا ہے یار میں تو بڑی تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اب وہ جذبہ کم پڑ جاتا ہے۔ اگلے دن روزہ بھی رکھ لیا نا تو شام تک بس اب اس کا مجاہدہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلی تراویح میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر کتنے پرسنٹیج رہ جاتی ہے، یہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبادات و اطاعات کا عادی نہیں بنایا، تو جوش کے ساتھ ایک دم آتے ہیں تو ایک دم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں، جن کو نماز کے شوق ہوتا ہے اور انہوں نے اس چیز کا ایک بڑے چاؤ کے ساتھ انتظار کیا ہوتا ہے کہ یہ رمضان آئیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کریں یا وہ، تو پھر آخر تک وہی لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک مشاہدہ ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اگر اب نہیں تو پھر کب ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ ایک سوال ہے، جب کہ ہم دنیا میں آئے کس کے لیے، کس چیز کے لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔